بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جو خدا تمہیں مالدار نہیں بناتا وہ تیری بہتری تو اس سے بہتر جانتا ہے۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، خواہ دوست مخلص ہو، کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اس طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ اگر کسی گدھے پر چند کتابیں لدی ہوں تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی دانش مند۔ نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ رہتا۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بویا۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ جو نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔ دانا کے پاس ایک دانہ نہیں اور جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس دانائی نہیں۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ بے نمازی کو قرض مت دو، خواہ افاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ جو آدمی سوچ کر بات نہیں کرتا وہ اس کے جواب پر بگڑتا ہے۔ حق شناس کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ دو باتیں خلاف عقل ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور گرد اگر آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ لالچی کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر کھل گیا تو پھر سختی سے بند نہ ہوگا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغباں انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں تو یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ زندگی کو غنیمت جان اور اس آواز سے پہلے کہ فلاں نہیں رہا نیکی کر لے۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ کمزوری کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا گندگی پر اخروٹ رکھنا۔ بھیڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑیا ہی بنتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہو۔ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کرنے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتی ہیں۔ جب تو کسی نااہل کو صاحب اختیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کر۔ جس شخص کی نیند اس کے جاگنے سے بہتر ہو ایسے ہنجار کا مر جانا بہتر ہے۔ اس گنے کی شکر مٹھاس نہیں رکھتی جس کے پیچھے تلخ تقاضا ہو۔ اگر تو آزاد ہے تو بس زمین پر سو لے،
قالین کے لالچ میں کسی کے سامنے زمین بوسی نہ کر۔ اگر تجھے بلندی درکار ہے تو تواضع اختیار کر، اس لیے کہ اس بالا خانہ پر چڑھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ تلخ مزاج آدمی کا شہد بھی تلخ ہوتا ہے۔ اگر لوہا ناقص ہو تو اسے کوئی چمکا نہیں سکتا۔ اگر انسان میں فطری صلاحیت و قابلیت ہو تو تربیت اس پر اثر کرے گی۔ کتے کو بے شک 7 سمندروں میں نہلاؤ، وہ جس قدر بھیگے گا زیادہ نجس ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے گدھے کو خواہ مکہ میں لے جائیں، جب واپس آئے گا تو گدھا ہی ہوگا۔ اگرچہ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا۔ پاک لوگوں کی دوستی اور محبت جیسے منہ پر ہوتی ہے ویسے ہی پیٹھ پیچھے۔ یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے عیب ڈھونڈتے ہیں اور سامنے قربان ہو جاتے ہیں۔ اگر وزیر خدا سے اتنا ہی ڈرتا جتنا بادشاہ سے تو وہ فرشتہ بن جاتا۔ انسان کا خمیر خاک سے اٹھا ہے، اگر خاک ساری نہ کرے تو آدمی نہیں ہے۔